یقین مانیے اس رمضان سے پہلے 4-5 دن بہت تکلیف میں گزرے۔ رمضان تو رحمتوں کا مہینہ ہے، لیکن اس رمضان میں پاکستان کے مسلمان ایک دوسرے کے لیے زحمت بن گئے۔ پہلے روز سے ایک دن قبل ملک کے مختلف شہروں میں اچانک اہم سڑکیں بند کر دی گئیں۔ ٹی وی چینلز کی سکرینوں سے پتہ چلا کہ ایک مذہبی تنظیم کے سربراہ کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور اس تنظیم کے کارکنوں نے بطور احتجاج سڑکیں بند کر دی ہیں۔ پولیس نے سڑکیں کھلوانے کی کوشش کی تو جگہ جگہ مظاہرین کے ساتھ تصادم شروع ہو گیا۔ پھر پتہ چلا کہ بڑی تعداد میں پولیس اہلکار زخمی ہو گئے اور 2 پولیس والے جان سے بھی چلے گئے۔ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نعرہ لگانے والوں نے کلمہ گو پولیس اہلکاروں کی لاشیں گرائیں اور پولیس والوں نے مظاہرین کے ساتھ وہ کیا جو دشمن بھی ایک دوسرے کے ساتھ نہیں کرتے۔ الیکٹرانک میڈیا پر صرف یہ بتایا جا رہا تھا کہ ایک مذہبی تنظیم کے کارکن ریاستی اداروں کے اہلکاروں پر حملے کر رہے ہیں اور نجی املاک کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ 14 اپریل کو وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے تحریک لبیک پاکستان پر پابندی کا اعلان کر دیا۔ یہ عجیب پابندی تھی کہ وزیر داخلہ نے پابندی کا اعلان کر دیا، لیکن جن پر پابندی لگائی گئی ان کا دھرنا جاری رہا اور انہوں نے ایک منظم طریقے سے سوشل میڈیا پر حکومت کی پابندی کو مذاق بنا دیا۔ یہ حقیقت کسی سے چھپی ہوئی نہیں کہ پاکستان میں میڈیا ایک طویل عرصے سے اعلانیہ اور غیر اعلانیہ سینسرشپ کا شکار ہے، لیکن جن پر پابندی لگائی گئی وہ میڈیا سے تقاضا کر رہے تھے کہ اگر تم مسلمان ہو تو پھر یہ بھی دکھاؤ کہ صرف تحریک لبیک والوں نے پولیس کو نہیں مارا، بلکہ پولیس والوں نے بھی ہم پر بختر بند گاڑیاں چڑھائیں اور ہمارے کارکنوں کو کچل دیا۔ مختلف صحافیوں اور ٹی وی اینکرز کو سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں واٹس ایپ میسیجز اور ویڈیو کلپ بھیجے گئے۔ اسی پر بس نہیں بلکہ یہ لوگ وفود بنا کر ٹی وی چینلز اور اخبارات کے دفاتر میں گھومتے رہے اور دباؤ ڈالتے رہے کہ صرف پولیس والوں کی لاشیں نہ دکھائیں بلکہ ہمارے شہید ساتھیوں کی بھی لاشیں دکھائیں۔ بطور ایک پاکستانی اور مسلمان یہ سب میرے لیے انتہائی تکلیف دہ تھا۔ کچھ دن پہلے تک جو ریاست ایک مذہبی تنظیم کے ساتھ تحریری معاہدے کر رہی تھی، اب اسی تنظیم کو دہشت گرد قرار دے دیا گیا اور مذکورہ تنظیم حکومتی شخصیات کو اسلام دشمن کہہ رہی تھی۔ یہ معاملہ فرانس کے صدر میکرون کے متنازع بیان سے شروع ہوا تھا۔ میکرون کا تو کچھ نہیں بگڑا، لیکن ہم نے آپس میں ایک دوسرے کا بہت کچھ بگاڑ دیا۔ کیا تحریک لبیک پر پابندی کے اعلان سے یہ معاملہ حل ہو چکا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس پر ہر پاکستانی کو ہر پہلو سے بار بار سوچنا چاہیے۔ کم از کم اپنے آپ کو تو دھوکہ نہ دیں۔ یہ ضرور سوچیں کہ یہ صورتحال کیوں پیدا ہوئی اور اس کا ذمہ دار کون ہے۔ اسلام کے نام پر قائم ہونے والے ملک میں ایک قرآن اور ایک ہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے والے ایک دوسرے کا خون کیوں بہا رہے ہیں اور ایک دوسرے پر کفر کے فتوے کیوں لگا رہے ہیں؟ کیا ایسی ہوتی ہے ریاست مدینہ؟ اگر تحریک لبیک واقعی دہشت گرد ہے تو یہ آپ کو 4-5 دن پہلے کیوں پتا چلا؟ آپ کو 4-5 سال پہلے کیوں نہ پتا چلا جب 2017 میں بھی اس تنظیم نے فیض آباد راولپنڈی میں ایک دھرنا دیا تھا؟ اس وقت بھی پرتشدد واقعات پیش آئے اور آخر میں مسلم لیگ نون کی حکومت نے اس تنظیم کے ساتھ ایک تحریری معاہدہ کیا اور اپنے وزیر قانون زاہد حامد کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا۔ نومبر 2018 میں عمران خان کی حکومت بن چکی تھی۔ سپریم کورٹ نے توہین رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ملزمہ آسیہ بی بی کی رہائی کا حکم دیا تو تحریک لبیک نے احتجاج کا اعلان کر دیا۔ ایک دفعہ پھر اس تنظیم سے مذاکرات ہوئے، معاہدہ ہوا اور پھر ٹوٹ گیا۔ تنظیم کے سربراہ خادم حسین رضوی کو گرفتار کیا گیا اور کچھ عرصے بعد رہا کر دیا گیا۔ اکتوبر 2020 میں ایک نیا تنازع کھڑا ہوا۔ فرانس میں ایک اسکول ٹیچر نے اپنی کلاس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گستاخانہ خاکے دکھائے، جس کے رد عمل میں ایک چیچن نوجوان نے اسے قتل کر دیا، جس پر فرانس کے صدر میکرون نے کہا کہ ہم خاکوں پر پابندی نہیں لگائیں گے۔ ان کے بیان پر کئی مسلم ممالک میں احتجاج ہوا اور تحریک لبیک نے فرانس کے سفیر کو پاکستان سے نکالنے کا مطالبہ کر دیا۔ تحریک لبیک نے ایک دھرنے کا اعلان کیا، جس کے بعد اس وقت وزیر داخلہ اعجاز شاہ اور وزیر مذہبی امور نور الحق قادری نے تحریک لبیک سے مذاکرات کیے اور ایک تحریری معاہدے میں وعدہ کیا کہ فرانس کے سفیر کو پاکستان سے نکال دیا جائے گا۔ یہ وہ وقت تھا جب ریاست کو تحریک لبیک والوں کو بتانا چاہیے تھا کہ فرانس کے سفیر کو ملک بدر کرنا بہت مشکل ہے، لیکن دھرنا ختم کرانے کے لیے ایک جھوٹا معاہدہ کر لیا گیا۔ یہ نقطہ بہت اہم ہے۔ تحریک لبیک کا دھرنا صحیح تھا یا غلط، لیکن عمران خان پاکستان کو ریاست مدینہ بنانے کے دعوے دار ہیں۔ ان کی حکومت نے ایک تحریری معاہدہ کیا جس کے کچھ دنوں بعد خادم رضوی کا انتقال ہو گیا۔ حکومت نے وعدہ پورا نہیں کیا۔ خادم رضوی کے 40ویں کے بعد تحریک لبیک نے حکومت کو معاہدہ یاد دلایا، لیکن حکومت اپنا وعدہ پورا کرنے پر تیار نہ ہوئی، جس کے بعد تحریک لبیک کے نئے سربراہ سعد رضوی نے 20 اپریل کو دھرنا دینے کا اعلان کر دیا اور پھر انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتار کرنے والوں نے متوقع رد عمل کا اندازہ نہیں لگایا تھا۔ اب تحریک لبیک پر پابندی لگا کر کہا جا رہا ہے کہ سب ٹھیک ہو چکا۔ جناب، کچھ بھی ٹھیک نہیں۔ تحریک لبیک کے کئی ناقدین اس تنظیم پر پابندی کو نامناسب قرار دے رہے ہیں، کیونکہ ماضی کے تجربات سے پتہ چلتا ہے کہ پابندیاں کسی مسئلے کا حل نہیں بنتی۔ اگر پابندی لگانی تھی تو فروری 2019 میں فیض آباد دھرنا کیس میں سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد لگائی جا سکتی تھی۔ اس کیس کے فیصلے میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے لکھا تھا کہ تحریک لبیک کے خلاف الیکشن کمیشن کے ذریعے کارروائی کی جا سکتی ہے، لیکن عمران خان کی حکومت کو یہ فیصلہ پسند نہ آیا۔
تحریک لبیک کی بجائے قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف کارروائی شروع کی گئی، جو ابھی تک تو بے نتیجہ ہے۔ اب حکومت نے خود تحریک لبیک پر پابندی لگا کر دراصل قاضی فائز عیسیٰ کے فیصلے کی توثیق کر دی ہے۔ وقت اور حالات نے ریاست کو غلط اور قاضی فائز عیسیٰ کو صحیح ثابت کیا۔ وہ وقت دور نہیں جب ریاست کے قانون کو گڈے گڈی کا کھیل بنانے والے خود عبرت کی مثال بنیں گے۔